بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایم بی نیوز کے ڈسٹرکٹ بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رابیل سید۔ لاہور کے رہائشی ندیم نظام کو ملے کراچی تھانہ میمن گوٹ کی حدود میں محنت مزدوری کرنا مہنگا پڑ گیا۔ میمن گوٹ کی حدود کے رہائشی سومار اور مولا بخش نے محنت کش سے بھتہ مانگ لیا۔ بھتہ نہ دینے پر ملزمان کی طرف سے شریف شہری کو جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے لگی۔ ندیم نظام نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئے جانتے ہیں امین نقیبی کی اس رہائشی ندیم نظام کو ملیر کراچی تھانہ میمن گوٹ کی حدود میں محنت مزدوری کرنا مہنگا پڑ گیا۔ میمن گوٹ کی حدود کے رہائشی سوموار اور مولا بخش نے محنت کش سے بھتہ مانگنا شروع کر دیا۔ بھتہ سے انکاری کرنے پر ملزمان کی طرف سے ندیم نظام اور اس کے بھائی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ متاثرہ شہری نے انصاف کے حصول کے لیے ایس پی ملیر کراچی کو تحریری درخواست جمع کروا دی۔ ندیم نظام نے کہا، کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، جبکہ مولا بخش اور سوموار جیسے بھیڑیا نما انسان بھتہ نہ دینے پر قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ملزمان کا کہنا ہے کہ جو بھی پنجاب سے آ کر یہاں کاروبار کرے گا ہمیں بھتہ دے گا۔ کار ریکارڈنگ میں سنا جا سکتا ہے کہ ملزمان کس دلیری سے بھتہ مانگ رہا ہے۔ یہ کام نہیں کرے، پنجاب سے ادھر آئے نہیں کرے، تم ایک اکیلا آیا ہے، بس ایسے باتیں کرتے ہیں، تم نے چوری کیا ہے، یہ کیا ہے، ایسے باتیں چوری کیا، چوری کی تو بات ہوئی ہے نا، تو چوری کیا ہے نا، رات کو سزوکی کون کیا سا ہے۔ چوری کیا؟ ایک دن کام نہیں ہے تمہارا اور ہمارا ادھر کام چل رہا ہے، اگر جسی ٹائم پہ تمہارا بھائی ادھر آیا نا تو ہم ایسے بات بتائیں گے، پھر پتا چلے گا تیرے کو ابھی میرا بھائی ہے یا نہیں ہے۔ ندیم نظام نے ایس پی ملیر کراچی، ایس پی ملیر اور دیگر ذمہ دار اداروں سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا، ایسے نام نہاد گنڈوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے قرار واقعی سزا دی جائے، ایسے درندوں کو نشان عبرت بنایا جائے۔ متاثرہ شہری ندیم نظام نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم، میں اس وقت موجود ہوں میمن گوٹ تھانے کی حدود میں۔ ندیم نظام میرا نام ہے، میں پنجاب کا رہنے والا ہوں اور ادھر رزق حلال کمانے کے لیے ہم کراچی سے 7 سے 8 سال سے رہ رہے ہیں فیملی کے ساتھ۔ ہمارے کو بلا وجہ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے کو تنگ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، وہ گاروں کے لوگ ہیں، کوئی کراچی کے لوگ ہیں، ہمارے کو بولتے ہیں آپ پنجاب کا رہنے والا ہے، ہم آپ سے بھتہ لیں گے، ہمارے سے خرچہ لیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے کو فون کر کے دھمکیاں لگاتے ہیں، آپ ادھر گاروں میں آؤ گے تو ہم آپ کے بھائی کو ہی ماریں گے، آپ کو ماریں گے، ہمارے ڈرائیوروں کو ماریں گے۔ ہمارے ڈرائیوروں کو پہلے بھی ان لوگوں نے مارا ہے، اس کا نام ہے گل اور اس کا نام ایک گل ہے، ایک سمر ہے اور مولا بخش ہے۔ ان لوگوں نے گھروں میں ان کو کچھ بندے اور ہیں، اس کا ہمارے کو نام کا نہیں پتہ ہے، ہم اس کو جانتا نہیں ہے، بلا وجہ ہمارے کو تنگ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے گینگ بنایا ہوا ہے، ہم لوگ ادھر سے گاڑی لے کے جاتے ہیں، گوبر کا کام کرتے ہیں ہم لوگ، مرغی والے کا ہم گوبر کا کام کرتے ہیں، مرغی والے کا۔ جس ٹائم ہم لوگ گھروں میں جاتے ہیں ہمارے کو کوئی نہ کوئی ہمارے سے کوئی نہ کوئی پھڈا کرنے کے لیے تلا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارا قصور کیا ہے آپ بتائیں، ہمارے کو یہ مہربانی کریں، ہماری جو درخواست ہے آپ ان لوگوں سے ہماری جان چھڑوائیں۔ ہم بہت پریشان ہیں، فیملی ہماری گھر میں پریشان ہیں، ہم اتنے پریشان ہو چکے ہیں، ہم کس کس کو بتا دیں۔ ہم رزق حلال کما رہے ہیں، ہم اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے۔ ہمارا بھلے ادھر جان کی بازی بھی لگانی پڑے گی نہ، ہم رزق حلال کسی کو نہیں دیں گے۔ تو ان لوگوں نے ہمارے جینا حرام کیا ہوا ہے، ان لوگ ہمارے بھائیوں کو خطرہ ہے، ہم باہر نہیں، گیٹ سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، یہ ہم لوگ ادھر کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا آپ سے ملیر کینٹ سے درخواست ہے، ہماری اپیل ہے، ہمارا سنیں، کچھ سارے اداروں کو ہماری اپیل ہے، آپ مہربانی کریں، ہمارا جو ان لوگوں سے جان چھڑوائیں، ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ ان لوگوں کا نام ہے اور ایک گل ہے، گل نامی بندہ ہے، اس کا نام ہے، ایک سمر نام ہے اس بندے کا، ایک دوسرے کا جو ہے مولا بخش نام ہے۔ یہ گھروں کے بندے ہیں، ان کا نمبر بھی ہمارے پاس ہے، ہمارے کو فون کر کے بھی دھمکیاں لگاتے ہیں، ہماری گاڑیاں روکتے ہیں، ان کی کچھ ریکارڈنگیں ہمارے پاس موجود بھی ہیں۔ اگر گاڑی کا کوئی پیسہ ہم لوگ نہیں دے سکتے ہیں تو پھر وہ بولتے ہیں ہم گاڑی تمہارا روکیں گے، آپ فارم پہ آؤ گے آپ کو روکیں گے۔ ہمارے کو قتل کرنے تکر آ چکے ہیں، ہمارے کو مارنے کی دھمکیاں لگا رہے ہیں، ہمارا کام بھی بند پڑا ہوا ہے، ہم کسی سائڈ پہ جا بھی نہیں سکتے ہیں۔ ہم سر ہمارے کو مہربانی کریں، میں نے میمن گوٹ تھانے پہ بھی درخواست کروائی ہے، ملیر کینٹ ایس پی صاحب کے دفتر میں گیا ہوں، ادھر بھی درخواست کروائی ہے۔ پی آر او جو عمران صاحب ہیں اس میرے کو تسلی بھی دیا ہے، ہمارے کو ملا ہے، اس نے تسلی دیا ہے، آپ پریشان نہیں ہو، آپ گھر میں چلے جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ پریشان نہیں ہو، آپ کی قانونی کارروائی ہو جائے گی۔ وہ صاحب ہمارے کو مطمئن کر کے گھر میں بھیج دیا ہے۔ کیمرہ مین سید صدر بخاری کے ساتھ امین نقیبی،
लाहौर। मजीद तफसीलात से आगाह करते हुए आपको बताते चले, कांजू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी और मनशियात के 4 मुलजिमान गिरफ्तार, नकद रकम, जेवरात और मोटरसाइकिल बरामद। सवाद से एमबी न्यूज के नुमाइंदे खबीब खान की रिपोर्ट के मुताबिक सवाद कांजू पुलिस ने तहकीक की बुनियाद पर की गई खुफिया कार्रवाई में चोरी और मनशियात फरोशों में मुलविस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके अहम शवाहिद बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा नकद रकम, सोने के जेवरात और चोरी में इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है, जबकि मनशियात की बड़ी मिकदारात भी कब्जे में ले ली गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। डीएसपी कबल अमजद अली ने थाना कांजू में एसएचओ कांजू जाहिदुल्लाह और एसएचओ कबल खयात खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हालिया दिनों में कांजू थाने की हदूद में चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ था। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद उमर, एसपी गुलाम सदीक और दीगर सीनियर अफसरान ने खसूसी नोटिस लिया। मजीद खबरनामे से अपडेट करते हुए आपको अहम खबर से आगाह करते चले, लाहौर इचरा लतीफ ज्वेलर मार्केट से मुबैना तौर पर 20 किलो से ज्यादा सोना गायब। मुताबिक ज्वेलर सोना शेख वसीम अख्तर के पास अमानतन रखवाया करते थे। शेख वसीम कई रोज से दुकान पर ना आए तो ताजरों ने ताला तोड़कर लाख चेक कर किया। लाख खोला तो 20 किलो सोना गायब निकला। दुकानदारों का दावा है कि गायब शुदा सोने की कीमत की मालियत तकरीबन 1 अरब रुपए बताई जा रही है। शेख वसीम का कोई अता पता नहीं, दुकानदारों ने गबन का इल्जाम लगा दिया है। मुतासिर दुकानदारों ने वाकये की दरख्वास्त इचरा थाना में जमा करवा दी। मामले की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी गई है और जराये के मुताबिक शेख वसीम कई लोगों की कमेटियां भी लेकर फरार हो चुका है।